الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قرآن مجید نے ڈکلیئر کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور کل جس آیت کی ہم نے تفسیر اور تشریح ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے در حقیقت کامیابی پانے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے لیے کچھ ضابطے اور قانون قاعدے ہیں یا ہر آدمی جب اس کے جی چاہے جس طرح چاہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پہ فتویٰ بازی کا اختیار اور اتھارٹی رکھتا ہے؟ آج ہمارے دور کا المیہ یہ ہے دو کاموں میں ہم خود کفیل ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں دو کاموں میں ہم خود کفیل ہیں. ایک جسمانی امراض کے حوالے سے، ایک روحانی امراض کے حوالے سے. جسمانی امراض کے حوالے سے اگر آپ کسی مریض کو لے کے ہسپتال چلا جائیں اور جاتے وقت رکشہ والے ہسپتال پہنچنے تک 3 سے 4 نسخے وہ آپ کو بتا دے گا. رکشہ والے جسمانی مریض کو گھر سے لے کے ہسپتال پہنچنے تک کئی نسخے وہ بتا دے گا. آپ یہ کام کریں تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسرا جو فیلڈ ہے دین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بھی ہر آدمی اس دور میں بدقسمتی سے مفتی بنے ہوئے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر یقیناً فلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. عام آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کاموں میں شرعاً وہ معمور ہے جو سب کو معلوم ہے. مثال کے طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، اسے نماز کی ترغیب دینا، نماز کی دعوت دینا. کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کو جھوٹ سے روکنا اور جھوٹ کے جو انجام ہے اس سے اس کو آگاہ کرنا. کوئی ظالم ہے اس ظالم کو ظلم سے روکنا. کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جو عام آدمی کو جس کے بارے میں علم آگاہی ہے اس میں عام آدمی یہ کام کرنے کا پابند ہے. اور اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی مجھے سر مجلس اگر کوئی مجھے نصیحت کرے میں اسے اپنی بے عزتی سمجھوں گا. اگر کوئی آدمی مجھے علیحدگی میں لے جا کے مجھے بتائے یہ غلطی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ اس کو درست کریں، میں اس آدمی کو اپنا محسن مانوں گا. اسی لیے عربی زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے النصیحۃ فی المجالس فضیحۃ. بڑی مجلس میں کسی کو نصیحت کرنا یہ اس آدمی کی بے عزتی ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات میں آپ کو معلوم ہوتے تھے بھئی کرنے والا یہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام اس آدمی کے نام لیے بغیر آپ جرنل بات کیا کرتے تھے. جس طرح نبی علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے حوالے سے، آپ کی عبادات کے حوالے سے، خلوت میں آپ کے جو شیڈول ہے اس کے حوالے سے وہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے آئے تھے.
آنے کے بعد کأنہم تقالوہا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی خلوت کی عبادتوں کو کم سمجھا، اور انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام عمل نہ بھی کرے تو آپ کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اگلا پچھلا سب کچھ اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت۔ یہ مشہور حدیث ہے، کئی بار میں بھی سنا چکا ہوں، کئی بار آپ بھی سن چکے ہیں۔ اب اس میں سے ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، تیسرا کہنے لگا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام بعض روایتوں میں نبی علیہ السلام ان تینوں کو اچھی طرح جانتے تھے یہ کون ہے، بائی نیم آپ ان کو جانتے تھے، مدینہ کے باسی تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ان کا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی میں رہتا ہوں، اور میں نے بیویوں سے بھی میں شادی کر رکھا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی اختیار کرے اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام ان افراد کو جانتے تھے، لیکن آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی تھی، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی تھی، اور ان کی شادی سیدنا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ مغیث اور بریرہ، مغیث غلام تھا اور سیدہ بریرہ لونڈی تھی۔ تو سیدہ بریرہ کے جو مالک تھے انہوں نے کہا ہم آپ سے مکاتبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مکاتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے عرصے میں آپ اتنے پیسے آپ پیمنٹ کریں گے، اس پیمنٹ کے عوض ہم آپ کو آزاد کریں گے۔ سیدہ بریرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے مالکوں نے میرے ساتھ مکاتبے پر وہ آمادہ ہو گئے ہیں، غالباً 9 اوقیہ انہوں نے کہا ہے، 9 اوقیہ جو ہی میں پیمنٹ کروں گی وہ مجھے آزادی کی پروانہ جاری کریں گی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہنے لگی البتہ انہوں نے ایک شرط رکھا ہے، شرط یہ ہے کہ میرا جو ولا ہے میرے مرنے کے بعد وارث وہ ہوں گے۔ امی عائشہ فرماتی ہے ولا اگر مجھے ملنے کی صورت میں میں تیرے پورے کا پورا یک مشت میں پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ولا میرے لیے ہو۔ نبی علیہ السلام اسی دوران تشریف لے کے آئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے یہ معاملات انہوں نے جب شیئر کیا، نبی علیہ السلام فرماتے عائشہ تو اسے آزاد کر دو۔ کس کو؟ 9 اوقیہ دے کر بریرہ کو آزاد کر دو۔ آپ علیہ السلام نے اب بریرہ کے جو مالکان تھے وہ بالکل مدینہ میں واضح تھے، نبی علیہ السلام جانتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے اصول بنانا بیان کرنا تھا، قانون بیان کرنا تھا، شرعی حکم بیان کرنا تھا۔ آپ نے پھر مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کا نام نہیں لیا، بریرہ کی مالکوں کا نام بری مجلس میں نہیں لیا، فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، بعض لوگ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے قانون ذکر کیا الولاء لمن اعتق، ولا جو آزادی دلاتا ہے وارث وہ ہوگا۔ پھر فرمایا اگر لوگ ایسے شرطیں رکھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور ہر وہ شرط جس کا وجود کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے، وَإِن كَانَتْ مِعَةُ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شروط ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی ہم سب پابند ہیں۔ اس کے اصول میں سے پہلا اصول یہ ہے جس کی آپ اصلاح کا آپ ارادہ اور نیت رکھتے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بری مجلس میں یہ کہنا بھائی بیٹھ جاؤ، بری مجلس میں کہہ دینا آپ کو معلوم اس کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ اس کا نام لے کے بتائیے بھائی یہ بتاؤ، یہ اس کی بے عزتی میں سے آتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے،
اور آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینہ خاموشی کے ساتھ جو اصلاح کرنے والا مصلح اور جس کا وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان دونوں کی درمیان وہ آئینے کی کردار ادا کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، آئینہ خاموشی سے انسان کو بتا دیتا ہے آپ کے چہرے پہ یہ چیز لگی ہوئی ہے، آپ اس کو صاف کر دیں۔ اگر آپ اسی چیز کے ساتھ مجلس میں جائیں گے، لوگ آپ کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ وہ خاموشی کے ساتھ آپ کو ایک خاموش میسج دے دیتا ہے۔ تو اسی لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اصول میں سے اصول یہ ہے کہ بڑی مجلس میں کسی کے نام لے کے بتانے کے بجائے اس کو علیحدگی میں جا کے اسے نصیحت کریں۔ ایک دوسری چیز یہ ہے، عام عوام جن کاموں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا اتھارٹی رکھتا ہے، والد اپنے اولاد کو، یہ چیزیں اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہے آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ، نرمی ضروری ہے، رفق ضروری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، جلالی پیغمبر تھے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے کافر جو انا ربکم الاعلی کے دعوے دار تھا، اسے بھی نبی اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ موسیٰ اور ہارون آپ دونوں اس شخصیت کی طرف نبی اور رسول بن کے جا رہے ہیں جس نے مصر کی سلطنت کے اندر، مصر کی ریاست کے اندر انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس سے بڑا کافر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس بڑے کافر کی طرف اللہ نے کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو۔ حکم کیا دیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی کے اسلوب اختیار کرنے سے یا وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ کسے کہا؟ موسیٰ اور ہارون سے۔ ایک روایت ملتی ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کے مشہور خلیفوں میں سے خلیفہ ہے عبد الملک ابن مروان، جن کے بارے میں مشہور ہے لوگ بیٹے کو پیدا کرتے ہیں اور مروان نے باپ کو پیدا کیا، اتنا قابل تھا۔ اور یہ سیاست میں آنے سے پہلے حمامت المسجد کے نام سے مشہور تھا، مسجد نبوی میں عبادت کیا کرتا تھا اور مدینہ کے ٹاپ کے فقہا میں سے تھے۔ یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرنے کے لیے، اور نصیحت کرتے کرتے تند مزاجی کے ساتھ انہوں نے نصیحت شروع کر دی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردباری اور تحمل کے ساتھ اس کو سنتے رہے۔ پھر جب اس کی بات ختم ہو گئی، فرمانے لگا یا شمس الشموس، اے سورجوں کا سورج، آپ جو رویہ میرے ساتھ آپ نے اختیار کیا ہے، اللہ نے آپ سے بہتر آدمی کو مجھ سے بدتر آدمی کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ سے بہتر تھے جناب موسیٰ، اس کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، مجھ سے بدتر فرعون کی طرف۔ آپ جس اصلاح کے ایجنڈے کو لے کر میرے پاس آئے ہیں، اللہ نے آپ سے بہتر آدمی کو مجھ سے بدتر آدمی کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن اللہ نے اس کو ساتھ یہ تلقین بھی کیا، یہ نصیحت بھی کیا، یہ حکم بھی دیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ آپ اسے نرمی کے ساتھ بات کریں، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کر لے، جبکہ نہ آپ موسیٰ سے بہتر ہے نہ میں فرعون سے بدتر ہوں۔ وہاں سے عبد الملک بن مروان کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ تو ایک کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیتے وقت نرمی کے ساتھ دعوت دیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، کسی بھی چیز میں نرمی کے ساتھ آپ بات کریں، وہ نرمی اس میں مزید زینت، مزید اس میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور جس چیز میں آپ ترش روی اختیار کریں وہاں سے چیز بگڑ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے لیے جگہ اور موقع اور مناسبت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے نرمی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العالمین بہت ہی اپنے بندوں کے ساتھ نرمی سے کام لینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر جو فلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اور مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور کامیابی کے راستوں میں سے ایک راستہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے آج کے ہمارے سبق میں پہلی چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر سر عام نہ ہو، دوسری چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا نرمی کو اختیار کریں۔ بقیہ انشاءاللہ ہم کل گفتگو عرض کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔